اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ تسبیح کیا ہے؟ تسبیح، صلاۃ تسبیح یعنی نماز تسبیح کیا ہے اور یہ کس لیے پڑھی جاتی ہے؟ صلاۃ تسبیح بہت بڑی، اہم، عظیم اور اجر اور ثواب کے حامل نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہما کو یہ نماز بڑی تاکید کے بعد بطور تحفتاً سکھائی تھی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب سے فرمایا، اے عباس، اے میرے محترم چچا، کیا میں آپ کی خدمت میں ایک گراں قدر عطیہ اور ایک قیمتی تحفہ پیش کروں؟ کیا میں آپ کو خاص بات بتاؤں؟ کیا میں آپ کے 10 کام اور آپ کی 10 خدمتیں کروں؟ یعنی آپ کو ایسا عمل بتاؤں جس سے آپ کو 10 عظیم الشان منفعت حاصل ہو۔ وہ ایسا عمل ہے کہ جب آپ اس کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، اگلے بھی، پچھلے بھی، پرانے بھی، نئے بھی، بھول کر بھی، دانستہ طور پر بھی، صغیرہ اور کبیرہ بھی، ڈکے چھپے اور علانیہ والے ہوں وہ بھی۔ وہ عمل صلاۃ تسبیح ہے۔ میرے چچا، اگر آپ سے ہو سکے تو روزانہ یہ نماز پڑھا کریں۔ اگر روزانہ نہ پڑھ سکے تو ہر جمعے کے دن پڑھ لیا کریں، اور اگر آپ یہ بھی نہ کر سکے تو سال میں 1 دفعہ پڑھ لیا کریں، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم زندگی میں 1 بار ہی پڑھ لیں۔ صلاۃ تسبیح کے بارے میں اسلاف کے کوئی 1-2 اقوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبدالعزیز ابن ابی رواد، جو حضرت عبداللہ ابن مبارک جیسے عظیم محدث کے بھی استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں جس کا جنت میں جانے کا ارادہ ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ صلاۃ تسبیح کو مضبوطی سے پکڑیں۔ حضرت ابو عثمان حیری، جو کہ ایک بڑے زاہد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مصیبتوں اور غموں کے ازالے کے لیے صلاۃ تسبیح جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ علامہ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص اس نماز کی فضیلت اور اہمیت کو سن کر بھی غفلت اختیار کرے وہ دین کے بارے میں سستی کرنے والا ہے، صلحاء کے کاموں سے دور ہے، ان کو پکا دین میں چست آدمی نہ سمجھنا چاہیے۔ اور صلاۃ تسبیح کا جو نماز ہے اس کے لیے کوئی جماعت نہیں ہے، علیحدہ علیحدہ ہی پڑھنا ہے، اور جس وقت عام نمازوں کی اجازت ہے، جس وقت ہم عام نمازیں پڑھتے ہیں اسی طرح اس کے بھی اس ٹائم میں یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ خواتین کے لیے بھی اسی طرح ہے، اور خواتین کے جماعت بھی یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اس کے ساتھ خواتین کا جو جماعت ہے، اگر کوئی عورت کو اس کو سمجھ نہیں آتی تو وہ پہلے سیکھ لے، پھر اس کے بعد پڑھ لے، اور اس میں اس کی کوئی جماعت بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو باجماعت ادا کریں۔ علیحدہ علیحدہ ایک نفل عمل ہے، ایک نفل عبادت ہے، تو اس کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ وہ مکروہ تحریمی ہے۔ صلاۃ تسبیح نماز کی پہلی فضیلت 10 قسم کے گناہوں کا معاف ہونا، جس میں اگلے پچھلے گناہ، پرانے گناہ، نئے گناہ، غلطی سے کیے ہوئے گناہ، جان بوجھ کر کیے ہوئے گناہ، چھپ کر کیے ہوئے گناہ، کلہ جو گناہ کیے گئے ہیں وہ گناہ، چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ۔ دوسری فضیلت صاحب صلاۃ تسبیح سے بکثرت گناہوں کا معاف ہونا۔ صلاۃ تسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندوں کے بکثرت گناہ معاف کرتے ہیں۔ احادیث طیبہ میں اس طرح کی کئی مثالیں ذکر کی گئی ہے۔
کل انسانیت کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ ہو تو مغفرت ہو جائے گی۔ ابو داود کی روایت ہے۔ ریت کی تعداد سے زیادہ بھی گناہ ہو تو معاف ہو جائیں گے، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ سمندر کی جاگ سے بھی زیادہ گناہ ہو تو معاف ہو جائیں گے، طبرانی کبیر کی روایت ہے۔ ستاروں کی تعداد سے زیادہ گناہ ہو تو معاف ہو جائیں گے، مصنف عبدالرزاق کی روایت ہے۔ قطروں کی تعداد سے زیادہ گناہ ہو تو معاف ہو جائیں گے، مصنف عبدالرزاق کی روایت ہے۔ تیسری فضیلت، ایک بہترین تحفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ تلقین فرمائی اور انہیں اس نماز کی تائید بھی فرمائی اور اس نماز کو تحفہ اور خوشخبری قرار دے دیا۔ چوتھی فضیلت یہ ہے کہ صلاۃ تسبیح کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ اسے ادا کرتے ہوئے بندے کو 300 مرتبہ تیسرے کلمے یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا پر مشتمل بہترین کلمہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے، اور تیسرا کلمہ بذات خود ایک انتہائی بابرکت اور عظیم الشان اور ثواب کا حامل کلمہ ہے۔ اسی طرح مذکورہ کلمہ یعنی تیسرے کلمے کا ایک مرتبہ پڑھنے پر جنت میں درخت لگ جاتا ہے، اور یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کلمہ ہے، اور جنت میں ایک چٹیل میدان ہے اور مذکورہ کلمہ درخت کے پودے ہیں اس کے لیے۔ اس کلمے کے اندر پائے جانے والے ہر ایک کلمہ کا ثواب احد کے پہاڑ سے زیادہ ہے، اور اس کلمے کے پڑھنے پر ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اس کلمے کے ورد جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے بہترین ڈال ہے۔ صلاۃ تسبیح نماز کا جو طریقہ ہے، یعنی اس نماز میں تسبیح جو ہے وہ تیسرا کلمہ ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ یہ 4 رکعت میں یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور 4 رکعت صلاۃ تسبیح کی نیت سے 4 رکعت ایک سلام سے پڑھے۔ ثنا، سب سے پہلے جب آپ نماز شروع کریں گے تو ثنا پڑھیں، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک، یہ آپ پورا کر کے اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اس کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 15 مرتبہ پڑھیں۔ پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بعد جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد قرآن کی قرات کرتے ہیں، یعنی کوئی بھی سورت آپ پڑھ لیتے ہیں، تو اس کے بعد یہ تسبیح 10 بار پھر پڑھیں، اور پھر تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم کم از کم 3 بار پڑھنے کے بعد 10 بار پھر یہ تسبیح پڑھیں، یعنی جب آپ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم پڑھیں، اس کے بعد پھر 10 بار آپ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھ لیں۔ اب رکوع سے جیسے کھڑے ہو جائیں، سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کے لینے کے بعد ابھی آپ کھڑے ہیں، رکوع سے کھڑے ہو گئے، سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد پھر آپ نے 10 مرتبہ پھر اس کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد جب سجدہ میں جائیں تو سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ کم از کم 3 بار پڑھنے کے بعد 10 بار پھر یہ تسبیح پڑھ لیں، اور سجدہ کے درمیان جب جلسہ میں بیٹھیں، دونوں سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہوتا ہے اس میں بیٹھیں، پھر 10 مرتبہ اس کو پڑھیں، اور دوسرے سجدے میں پہلے سجدے کی طرح ادھر بھی تسبیح پڑھیں 10 بار، اور اسی طرح نماز میں اس نماز میں 300 بار پڑھنی ہے۔ تو پہلی رکعت میں اگر آپ حساب لگائیں تو پہلی رکعت میں آپ نے 75 دفعہ اس کو پڑھنی ہے، اور 4 رکعت میں اس کی تعداد جو ہے نا وہ 300 ہو جائے گی۔ دوسری رکعت کے قیام میں بسم اللہ اور سورہ فاتحہ سے پہلے جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ فاتحہ سے پہلے یہ تسبیح 15 مرتبہ پڑھیں، پھر اس کے بعد قرات
پھر قرأت کے بعد رکوع سے پہلے اس کو 10 مرتبہ پڑھے، اور پھر وہی روٹین ہے اسی ترتیب سے کے ساتھ جو میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے عرض کر لی ہے۔ تو اسی طرح مختلف طریقوں سے یہ نماز ثابت ہے، اور یہ بالکل آسان اور سہل، جو بالکل آسان طریقہ ہے، اس طریقے سے صلاۃ تسبیح کی نماز اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔